بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذکر اللہ کے علاوہ ہر کلام لغو ہے، غور و فکر کے بغیر ہر خاموشی غفلت ہے، عبرت کے بغیر ہر نظر لہو و لعب ہے۔ مبارک ہیں وہ بندے جن کا کلام ذکر اللہ، جن کی خاموشی فکر آخرت اور جن کی نظر عبرت ہے۔ مومن بولتا کم اور کرتا زیادہ ہے، منافق کرتا کم اور بولتا زیادہ ہے۔ بھائیو، ان میں بڑے پتے کی بات بیان کی گئی ہے، یہ 3-4 باتیں بیان کی ہیں اور اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی پیاری پیاری نصیحتیں اور بہت ہی عجیب و غریب باتیں جو ہیں منقول ہیں، انہی باتوں میں سے یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے، جن میں سے پہلی بات یہ فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ذکر اللہ کے علاوہ ہر کلام لغو ہے، یعنی انسان اپنی زبان کا جو استعمال کرے تو یا تو اس کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرے یا پھر ایسی بات بولے کہ جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، اور وہ ایسی بات بولے جو بالکل لغو ہو، جیسے کہ عام طور سے دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل۔ اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بچے اور مسلمان جو ہے لڑکے باتوں میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا صرف یہی مشغلہ ہے زبان کا؟ قرآن نہیں پڑھا جاتا، اچھی بات نہیں سیکھی جاتی، اچھی بات نہیں بولی جاتی، اور لغو بات کرنا، یعنی خاص طور سے اس میں سب سے زیادہ کرکٹ ہے۔ آج کل کرکٹ نے ایسا گرگٹ کی طرح مطلب چھایا ہوا ہے لوگوں پر، اور وہ ایسا گیم ہے کہ جو پل پل بدلتا ہے گرگٹ کی طرح، اس سے بہت ہی متاثر ہیں لوگ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گیم ہی ایسا ہے کہ 2 لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، باقی لوگ اس سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو جو لوگ تجربہ کار ہیں، ہم بھی اس میں ملوث رہے ایک زمانے تک ہم بھی جو ہے اس کے گرفتار رہے، اس کے مریض رہے، لیکن آج تجربے کی بنیاد پہ کہتے ہیں اور کھل کے کہتے ہیں اور صاف طور سے کہتے ہیں کہ کرکٹ سے زیادہ نقصان دہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کی ذہن کو خراب کرنے والا، اس کے عمل کو خراب کرنے والا، اور سب سے زیادہ وقت کی بربادی اور جسم کو بھی بیکار کرنے والا، کیونکہ آدمی یا تو کرکٹ میں بیٹنگ کرتا ہے تو بیٹنگ کرنے والے کو فائدہ ہے، یا پھر جو ہے بولنگ کرتا ہے تو بولنگ کرنے والے کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر گیند آتی ہے تو ٹھیک، اور نہیں آتی تو پھر وہ ویسے ہی کھڑے ہیں نواب صاحب۔ تو وہ اتنا مفید گیم نہیں ہے جتنا فٹ بال گیم ہے، جتنا ہاکی اچھا ہے، جتنا بیڈمنٹن اچھا ہے۔ تو گیم تو کھیلیے، لیکن ایسے گیم کھیلیے کہ جس سے جو ہے فائدہ ہو دنیا کا بھی، کہ جس کی وجہ سے انسان کی ورزش ہو، جس کی وجہ سے جسم کے اندر خون کا دوران ہو، اور جس کی وجہ سے اس سے بیماریاں دور ہوں۔ لیکن آدمی ایسا گیم کھیلے کہ جس کی وجہ سے انسان اور بیماریوں کا آماجگاہ بن جائے، اور اس سے زیادہ اس کا ذہن خراب ہو اس کی وجہ سے، تو پھر ایسا گیم کو پہلی فرصت میں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ تو جسم کی بات ہوئی، لیکن زبان میں بھی ایسی باتوں کا خیال کرنا چاہیے جو ہمارے لیے مفید ہیں۔ تو دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ غور و فکر کے بغیر خاموشی غفلت ہے، یعنی آدمی بولنے سے منع نہیں ہے، بولے لیکن صحیح بولے۔ اب پھر اس کے علاوہ انسان یہ سوچے کہ مجھے بولنا نہیں ہے، تو بولنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے، تو لیکن خاموش رہنا ایسا کہ جس کی وجہ سے غفلت ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ الٹی سیدھی چیزیں سوچنے لگے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ انسان خاموشی میں بھی صحیح بات کو سوچے، ورنہ اگر الٹی سیدھی سوچے گا تو خاموشی بھی اس کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے۔ تیسری بات جو فرمائی، عبرت کے بغیر ہر نظر لہو و لعب ہے۔ انسان کوئی چیز دیکھنے جاتا ہے، جیسے مثلا پہاڑوں کی طرف جاتا ہے، انسان گھومنے جاتا ہے، تو عام طور سے صرف گھوم کے آ جاتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے، وہ ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا ہے، اور وہ اپنے بنانے والے کی طرف اس کو چلا جاتا ہے دیکھنے کہ بھائی اس کا ان کو بنانے والا، جھرنے کو بنانے والا اللہ، پہاڑوں کو بنانے والا اللہ۔ یا پھر وہ جو ہے صحیح بات کی طرف وہ حکمت کی بات سیکھتا ہے اس کے ذریعے سے،
اس لیے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی فیلڈ میں کوئی حکمت کی بات ملتی ہے تو مومن اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ مومن اس کو لے لے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی وجہ سے زبان کا غلط استعمال ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے وقت کا استعمال غلط ہو جائے اور ہماری صلاحیتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ صحیح جگہ پر اپنی صلاحیتوں کو خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق نصیب فرمائے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اس میں جہد مسلسل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔